دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ علی محمد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا، ایسا سوال آیا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سنزا خان فرماتے ہیں یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے۔ عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا، یہ بھی گھڑی ہوئی بات۔ اللہ کے نبی سید البشر تھے، امام البشر تھے، امام الاولین والآخرین تھے، سایہ کیسے نہیں تھا؟ ہجرت والے دن جب حضور مدینے میں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ لوگ مدینے میں پہلے مجھے ملتے پھر حضور کو، میں نے سمجھا ان بیچاروں کو دھوکہ لگ رہا ہے، یہ مخدوم اور خادم کے درمیان فرق نہیں کر رہے، تو میں چادر لے کے دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کر کے حضور پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے بندے، وہ تو بعض مقام پہ معجزات ہیں کہ حضور کے لیے اللہ بادل بھیج دیتے تھے، سایہ ہو جاتا تھا۔ یہ تو معنی نہیں کہ سایہ ہی نہیں تھا، یعنی کیا معنی خدا تھے اس لیے سایہ نہیں تھا؟ یہی بنیاد ہے شرک کی کہ جی سایہ نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کا سایہ تھا؟ فرمایا نہیں، یعنی زمین پر حضور کا سایہ نہیں تھا۔ پوچھا گیا کیا؟ کتنی عجیب بات کیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، جس شے کا سایہ ہوتا ہے تو وہ سایہ جس شے، یعنی ایک چیز کا جب سایہ بنے گا تو وہ چیز اس ذات سے زیادہ لطیف ہوگی۔ یعنی جس چیز کا سایہ بن رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر میرا سایہ اگر زمین پر بن رہا ہے تو مجھ پر روشنی پڑ رہی اس لیے سایہ بن رہا ہے، تو دراصل وہ روشنی میرے وہ لطیف تھی، میرے سے زیادہ لطیف تھی، اس لیے میرا سایہ بنا۔ سرکار مجدد پاک کہتے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا حضور کا سایہ ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا دنیا میں کوئی چیز حضور سے زیادہ لطیف ہے نہیں، تو حضور کا سایہ کیسے ہوگا؟ یہ ان کا سایہ نہیں تھا، گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جھوٹ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی اللہ ان کو لے گیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا۔ اس پر آپ کو بہترین دو کتابیں مل جائیں گی، ایک کا نام ہے سایہ رسول، مولانا محمد فاضل صاحب نے لکھی ہے، لاہور کے تھے۔ ایک فیصل آباد سے کتاب چھپی ہے التحقیق العجیب فی ظل الحبیب، اس کو بھی آپ خرید لیں، مولانا محمد انور کلیم کی ہے۔ اور تیسرا بریلوی ایک عالم ہے عبد الدائم دائم ہزارے کا رہنے والا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت سید البراء، ایک جلد میں 55 صفحے اس نے سائے کے اس بات میں لکھے ہیں، اور جو سائے کی نفی کرتے ہیں ان کی خاص کر کے تردید اس نے کی ہے، اور کہا ہے کہ سایہ ماننے میں کوئی کباہت نہیں ہے، بلکہ احادیث صحیحہ بتاتی ہے کہ سایہ تھا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے بارے میں روایات دو قسم کی ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ان دونوں روایات کو، دونوں قسم کی روایات کو جمع کرنے کا سب سے آسان اسلوب، سب سے آسان طریق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص تھے، خصوصیات تھی، معجزات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن روایات میں سایہ نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور جن روایات میں کہ آپ کا سایہ تھا، اب وہ سایہ کب ہوتا؟ جب آپ باہر نکلتے، آپ کے اوپر سورج پڑتا، تو جب آپ باہر نکلتے، سورج نکلتا، تو آپ بغیر لباس کے نہیں ہوتے، آپ نے لباس پہنا ہوتا تھا۔ تو جب سورج آپ کے جسم اتھر پہ پڑتا، آپ کے جسم اتھر کے درمیان کپڑے حائل ہوتے، اور کپڑوں کا تو سایہ تھا۔ اس لیے جن روایات میں کہ سایہ نہیں تھا، اس کا معنی کہ آپ کا معجزہ تھا، اور جن روایات میں تھا کہ آپ کا سایہ تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ آپ جس اتھر پر جو کپڑے تھے اس کی وجہ سے سایہ بھی تھا۔ اس لیے سایہ ہونے والی روایتیں بھی ٹھیک ہے اور سایہ نہ ہونے والی روایت بھی ٹھیک ہے، اور جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں۔
اور بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے. کیوں؟ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا. صحیح بخاری میں ایسی روایتیں موجود ہیں ملائکہ کے بارے میں کہ ملائکہ اپنا پر پھیلاتے اور پر کا سایہ ہوتا ہے. اگر ملائکہ تو نور ہے، وہ تو بشر نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ قیامت کے دن 7 قسم کے بندوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ تو بشر نہیں ہے، پھر اللہ کا سایہ کیسے ہوگا؟ اب سایہ کیسے ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے. متشابہات میں سے ہم اس میں بحث نہیں کرتے، ہم اتنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتے نور ہیں، سایہ پھر بھی ثابت ہے. اللہ کی ذات نور ہے اور اس حدیث میں سایہ ہے. وہ متشابہات میں کیسے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سایہ نہ ہونے سے یہ دلیل پکڑنا کہ بشر ہے، یہ بنیاد بالکل غلط ہے. میری آپ گزارش سماعت. خیر یہ تو مسئلہ چلا اس بات پر کہ نور اور ظلمات کا ذکر آیا. بن میں نے مالا